شیخ صاحب جی کیا حال ہے؟ سے ٹھیک ہے؟ میں نے سوال کیا شیخ صاحب جی کہ سوال تھوڑا سا اختلافی ہے. کیا قبرستان میں جو لوگ قرآن وغیرہ پڑھتے ہیں یا کسی کو قرآن پڑھ کر بخشا جاتا ہے، یہ جائز ہے یا کہ نہیں؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، دلائل کے ساتھ یہ جو ہے نا رہنمائی فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. میرے بھائی، یہ بات ہر مسلمان جانتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی ہیں، اور ان کی اطاعت اور ان کی بات ماننا ہر مسلمان پر ضروری ہے، اور جانتے بوجھتے ان کی مخالفت مسلمان پر حرام اور ناجائز ہے. یہ بات طے شدہ ہے. اب ہم نے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کے سانچے میں اور ان کے آئینے میں ہم نے آدمی کی پرکھ کرنی ہے، آدمی کے عمل کو دیکھنا ہے کہ وہ کیسا ہے. اگر تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، آپ کے طریقے، آپ کے عمل، آپ کی تعلیم کے مطابق کسی مسلمان کا عمل ہے تو ہم اسے صحیح کہیں گے. اگر اس کے خلاف ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ سنت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اب سادہ سی بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک میں کتنے لوگ فوت ہوئے یا کتنے لوگ شہید ہوئے، یعنی مسلمانوں میں سے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نماز جنازہ بھی پڑھا ہے اور ان کے لیے قبرستان میں جا کر دعا بھی کی ہے، بلکہ قبر پر کھڑے ہو کر دعا بھی کی ہے. ٹھیک ہے. عمومی طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام وقتاً فوقتاً ان کے لیے دعا کرتے رہے ہیں، اور نماز میں بھی پھر مسلمان کو دعا کرنے کا پابند بنایا گیا ہے تحیات کے اندر. ٹھیک ہے. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اس حدیث میں ہر فوت شدہ جو مسلمان ہے اس کو نمازی آدمی کی دعا کا فائدہ اللہ تعالیٰ پہنچاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں یا کسی بھی صحابی نے یا کسی بھی تابعی نے قبر پر جا کر قرآن کریم نہیں پڑھا، بلکہ قبر پر قرآن کریم پڑھنے کی ممانعت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روک دیا ہے کہ قبرستان میں قرآن کریم نہ پڑھا جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اے مسلمانوں تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. وقرؤوا فیہا یا واتلوا فیہا، کہ اپنے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو. اس آیت کا کیا مطلب، اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قبرستان میں قرآن کریم پڑھنے سے روکا ہے، یعنی قبرستان میں قرآن کریم نہ پڑھا جائے بلکہ اپنے گھروں میں پڑھا جائے جہاں آبادی ہے. ٹھیک ہے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو روک دیا ہے. اب جو آدمی، جو مسلمان اس کے خلاف عمل کرتا ہے وہ جواب دہ ہے، وہ خلاف سنت ہے اس کا عمل. اور دوسری بات رہ گئی کہ قرآن خوانی کے ذریعے ثواب بخشنا کسی کو، قرآن خوانی کا اس طرح ثواب دوسرے تک پہنچتا ہی نہیں. جن اعمال کا ثواب دوسرے کو پہنچتا ہے ان میں ایک نماز ہے. قدرتی طور پر یہ صدقہ جاریہ ہے. صدقہ جاریہ خواہ دعا کی صورت میں ہے، خواہ وہ مال کی صورت میں ہے، خواہ وہ کسی اور صورت میں ہے، حج اور عمرے کی صورت میں، تو اس کا نفع پہنچتا ہے فوت ہونے والے کو. اسی طرح کسی نے اگر کوئی کتاب لکھی ہے اچھی شریعت کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کے لیے، تو اس کا ثواب جو بھی آدمی اس کی کتاب کو پڑھے گا تو اس لکھنے والے کو ملے گا. یا استاد ہے، معلم ہے، کسی کو کچھ چیز سکھا دی ہے، بتا دی ہے، تو پھر بھی اس کا ثواب ملے گا اس کو. لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات ثابت ہے ہی نہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن قبرستان میں پڑھا ہو. قبر کے اوپر کھڑے ہو کر دعا کرنی چاہیے، جنازے میں دعا کرنی چاہیے، اس موقع پہ کی نہیں جاتی، اور یہ بہانہ بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے. اور پھر
جو آتے ہیں ان کو مطلب کہ کھانا وغیرہ کھانے کا لالچ ہوتا ہے، تو ان کو کھانے کا لالچ ہوتا ہے، تو اس میں یہ قرآن کریم کی تلاوت یہ خالص ثواب کی نیت سے کرنی چاہیے۔ اگر اس میں ریاکاری ہے یا کوئی دنیاوی مقصد ہے تو پھر اس کا ثواب پڑھنے والے کو نہیں ملتا، تو وہ آگے کس طرح پہنچا سکتا ہے دوسرے کو؟ پھر یہ ہے کہ یہ ثواب پہنچانا یا نہ پہنچانا یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ دعا کا فائدہ ضرور پہنچتا ہے، قرآن خوانی کا فائدہ ہرگز دوسرے کو نہیں پہنچتا۔ یہ ایک نئی چیز ہے دین میں، لہذا اس سے مسلمان کو بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ السلام علیکم۔